السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں اس کا نام ہے مکار سانپ۔ اس واقعہ کو پورا ضرور سن کر جائیے۔ حضرت سیدنا محمد بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی نرمی سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ تو وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دے دیجیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ تو سانپ کہنے لگا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دے دیجیے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ تو سانپ نے کہا، تو بہت بڑا بے وقوف ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے چنا۔ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم علیہ السلام سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ یہ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سواری کہ جسے بطور انعام تجھے دے سکوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے تو صرف رضائے الہی کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ تو سانپ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانپ والا سارا واقعہ اس نوجوان کو بتا دیا۔ اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ کو کھلا دی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کانپنے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیٹ میں شدید ہلچل اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار اس نوجوان نے وہی بوٹی کھلائی تو سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سکون مل گیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے،
وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کی جان کے لالے پڑ گئے تو تمام فرشتوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل اس سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا، اے فلاں بندے کی نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہنا کہ تو نے ہماری رضا کی خاطر نیکی کی ہے، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر دیا اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نے اس سے کیا نصیحت حاصل کی ہے؟ یہ حکایت اس لیے پیش کی گئی ہے کہ گناہ سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر انسان رضا الہی کے لیے نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی چھوٹی قسمیں کھا کر ہر طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ لہذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چوکنا رہے اور اس کے ہر بار کو ناکام بنا دے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔